آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ سنہری گنبد کی نظر آنے والی جگہ بھی مسجد اقصیٰ ہے تو شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈالی گئی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کے سنہری گنبد کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنا پیار بھرا ایک لائک بھی دے دیجیے، اور ہمارے اس چینل ایس کے ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو، بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں، اور اسے سب سے پہلے کس نے تعمیر کروایا؟ یروشلم میں موجود مسجد اقصیٰ، جس کا مطلب ہے دور کی جگہ، اور اس کا پرانا نام ایلیا ہے، جبکہ اس مقدس جگہ کا ذکر اس کے نام سے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ دوستو، الاقصیٰ صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، یہ کالے گنبد والی مسجد تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یروشلم یعنی بیت المقدس کے بعد تعمیر کروائی تھی، جبکہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اہمیت اس سے بھی کئی زیادہ پرانی ہے، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصیٰ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا تو آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلی گئی، کہ جب وہ موزانہ طور پر مصر کے بادشاہ بنے، اور ان کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کے لوگ فرعونیوں کے غلام بن گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام، کہ جن کا ذکر حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے، وہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کو یروشلم لے کر آ گئے تھے۔ اور پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو متحد کیا اور یروشلم کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو عبادت کی جگہ کے لیے مختص کیا، اور تابوت سکینہ کو بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ کے مقام پر رکھا، جسے ہم سنہری گنبد کے نام سے جانتے ہیں، جسے انگلش میں ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کا احاطہ یا ایریا کتنا بڑا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں صحیح بخاری، مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف میں موجود احادیث میں درج ملتا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، تو قریش مکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولنے لگے کہ معاذ اللہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم کیسے جا سکتا ہے؟ اور ان میں موجود لوگ جو بیت المقدس دیکھ کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے کہ بتائیں فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں گنبد یا بناوٹ کیسی ہے،
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے، یعنی اسے دیکھ کر قریش مکہ کے جواب دیتے رہے۔ دوستو امیجن کریں 14 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ہولوگرام کی طرح پوری بیت المقدس کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا، یعنی آج کے زمانے کی کسی LCD کی طرح یا پھر ہولوگرام کی طرح یا پھر کسی پروجیکٹر کی طرح عیاں کر دیا۔ مگر جب آج کا انسان خود اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، مگر جب دین میں اسے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اللہ کی قدرت اور اس کے معجزات پر شک کرتا ہے اور قریش مکہ کی طرح دلیلیں مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو ان احادیث سے محدثین کے مطابق یہ 37 ایکڑ پر پھیلی ہوئی پوری پہاڑی ہی دراصل بیت المقدس ہے، جسے مسجد الاقصیٰ بھی کہتے ہیں، جسے اہلیہ بھی کہتے ہیں، اور اس پوری 4 دیواری کو انگلش میں الاقصیٰ کمپاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 37 ایکڑ پر پھیلا ہوا وہ تمام حصہ جو دنیا کے سب سے بڑے بڑے مذاہب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور تینوں ہی اس جگہ کے دعوے دار ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ 37 ایکڑ کی ایک پہاڑی کے جس کے چاروں طرف ایک 4 دیواری ہے، اور اس وقت اس کے اندر کچھ بہت ہی اہم چیزیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الاقصیٰ کہا ہے۔ اس پہاڑی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ہیکل بنوایا تھا، جسے ہم مسلمان مسجد مانتے ہیں، اور اسی پہاڑی پر ایک چٹان موجود ہے کہ جس کے پیچھے یہودی لگے ہوئے ہیں اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ جس چٹان کو صخرہ کہتے ہیں۔ اور یہ چٹان کتنی مقدس ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ معراج شریف کی رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور اسی صخرہ کی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا۔ اس وقت اس مقدس چٹان کے اوپر ایک گولڈن رنگ کا گنبد موجود ہے، جسے عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا، جسے اردو میں چٹان کا گنبد اور انگلش میں ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر مسجد قبلی، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد تعمیر کروایا تھا، کہ جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ تک نماز ادا کروائی۔ اور اسی پہاڑی پر ایک جگہ ہے جسے مسجد براق کہتے ہیں، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات اپنی سواری یعنی براق کو باندھا تھا۔ اور یہ مسجد عیسائیوں کے لیے دنیا کا دوسرا بڑا اہم مقام ہے، کیونکہ ان کے مطابق اسی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کے مطابق اسی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی مقام پر دنیا میں تشریف لائیں گے اور بیت المقدس سے ہی عیسائیوں کو لیڈ کریں گے۔ اور دوستو یہودیوں کے لیے تو یہ بیت المقدس دنیا کا مقدس ترین مقام ہے، ان کے مطابق یہ ان کا کعبہ اور قبلہ ہے، اور اس پہاڑی پر صرف ان کی ایک قدیم دیوار باقی ہے، جو ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی یعنی ہیکل سلیمانی کی دیوار ہے، جسے ویسٹرن وال یا ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودی اس دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، اور تقریباً 2000 سال سے اپنے اس گرے ہوئے ہیکل کو، جسے وہ اپنا قبلہ مانتے ہیں، اسے دیکھ کر روتے ہیں۔ اور اس پہاڑ پر یہودی جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ یہودیوں کے مطابق اس پہاڑ پر موجود ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینی چاہی، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ اور قبۃ الصخرہ ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے
حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ہیکل بنوایا تھا، یعنی صخرہ کی وہ چٹان یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس ہے کہ جس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، اور یہیں پر تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لیے یہودی اس گنبد کو گرا کر اس چٹان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں۔ دوستو، یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم انہی کے ہیں، اور وہ بڑی چالاکی سے ہمارے نوجوان نسلوں کے دماغ میں یہ بات ڈال چکے ہیں کہ یہ گنبد تو مسجد اقصیٰ ہی نہیں، مسجد اقصیٰ تو مسجد قبلی ہے، اور اس سنہری گنبد کی اہمیت ہماری نوجوان نسلوں کے دماغ سے ختم کر دی گئی ہے۔ اگر اس جگہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس مقدس مقام کے اوپر 200 کلو سونے کا ایک گنبد تعمیر کروایا؟ کیوں اس مقام سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی لی گئی؟ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ خواب دیکھا؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس مقام پر تابوت سکینہ رکھا؟ کیوں اس مقام سے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جب آپ آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے تو یہ صخرہ کی چٹان اوپر آسمان کی طرف اٹھنے لگی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ دوستو، مجھے بہت سے میسیج آئے کہ یہ سنہری گنبد مسجد اقصیٰ نہیں، اس لیے مجھے اتنی تفصیل سے ویڈیو بنانی پڑی کہ جس جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس قرار دیا ہو، جس کی پوری 37 ایکڑ کی ایک ایک اینٹ مقدس ہو، تو ہم چاہے گنبد صخرہ کی تصویر لگائیں یا دیوار گریہ کی، یا مسجد قبلی جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یا پھر مسجد براق کی، کیونکہ یہ سب بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی علامت ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہودیوں کی ان سازشوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمیں پورے بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں اسی لیے ڈالی گئی ہے کہ جب وہ گنبد صخرہ کو گرانے آئیں تو مسلمانوں کو یہ لگے کہ مسجد قبلی یعنی مسجد اقصیٰ تو محفوظ ہے، اور ہم چین کی بانسری بجا کر سو رہے ہوں گے۔ دوستو، ہمیں القدس، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، اور ان فتنوں میں نہیں پڑنا ہے۔ آج کے بعد آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ سنہری گنبد والی مسجد مسجد اقصیٰ نہیں، تو اسے پورے حق سے بولنا کہ بھائی، یہ پورا 37 ایکڑ پر پھیلا ہوا حصہ بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔